دسمبر کی چھٹیوں میں خالہ عطیہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور ایک شادی پر آئی تھی۔ شادی کے بعد وہ 2 دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی ٹہلی۔ میں نے سوچا جولائی میں اظہار محبت کیا تھا، اب دسمبر آ گیا ہے، شاید ثانیہ کے دل میں میرے لیے محبت کے دیپ جل اٹھے ہوں۔ اگلے دن خالہ کی ریل سے ملتان واپسی تھی۔ میں بھی 1 نمبر کا ڈیٹ تھا جو جولائی کے عزت افزائی کے باوجود میں ان کے جانے سے پہلے ثانیہ سے اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے نبیل سے مشورہ کیا جو میرے نزدیک اس وقت محبت کے کھیل کا آل راؤنڈر تھا۔ تم ثانیہ کی تصویر اور گلاب کی کلی اس کے سامنے رکھ دینا، اگر اس نے اپنی تصویر اٹھا لی تو اسے تم سے محبت نہیں ہے، اگر وہ اپنی تصویر چھوڑ گئی تو وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ نبیل نے مجھے مشورہ دیا تھا گلاب کی کلی کا، تو تم نے بتایا ہی نہیں، میں نے بولی صورت بتاتے ہوئے پوچھا۔ نبیل نے کہا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، اللہ کرے کہ وہ تیرے منہ پر ہی دے مارے گلاب کی کلی، تم سچ میں نالائق للو ہی ہو۔ نبیل تو اور بھی بہت کہنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ سامنے سے آلی ٹرے میں دودھ کے 2 پیالے اٹھائے سیڑھیوں سے چھت پر آئی تھی۔ میرے پاس ثانیہ کی ایک گروپ فوٹو تھی۔ میں نے گروپ میں سے باقی سب کو نکال دیا سوائے ثانیہ کے۔ اس دن ثانیہ کی طبیعت خراب تھی۔ امی ابو کے ساتھ ثانیہ کے گھر والے ماسی آسیہ کی طرف دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں میری 2 چھوٹی بہنیں اور ثانیہ ہی تھے۔ اگلے دن ان لوگوں کی ملتان واپسی تھی، اس لیے میں ہر حال میں ثانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میری بہنیں سائی کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ میں مایوس ہو کر چھت پر چلا گیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ مہروز، میں نے پلٹ کر دیکھا، آلی کچھ سہمی کچھ ڈری سی کھڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ خالی تھا اور دوسرا کمر کے پیچھے۔ آلی جب بھی میرے سامنے آئی ہمیشہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی، لیکن اس دن وہ خالی ہاتھ تھی۔ کیا ہے؟ میں نے بے رازی سے پوچھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اس کے چہرے پر مجھے کچھ تناؤ سا نظر آیا، جیسے تکلیف میں ہو۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ آلی نے میری طرف حیرت سے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر اس نے گردن جھکا لی اور وہاں سے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مڑی، میں نے اس کے بائیں ہاتھ میں گلاب کی کلی دیکھی۔ رکو، وہ تھم گئی۔ مجھے نبیل کی بات یاد آ گئی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر آلی کے ہاتھ سے وہ گلاب کی کلی خود ہی تھام لی۔ آلی نے احتجاجی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن ہو کر بولا، پلیز میرا ایک کام کر دو آلی، کام بتاؤ۔ آلی نے دبی سی آواز کے ساتھ پوچھا۔ مجھے ثانیہ سے بات کرنی ہے، تم حریم اور تحریم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ آلی یہ سن کر سٹپٹا اٹھی۔ اس کے رخساروں پر الجھنوں کا بسیرا تھا۔ میرا دل مناجات کر رہا تھا کہ آلی کسی طرح مان جائے۔ آلی کے گلے کی رگیں تن گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے ارادہ بدل لیا اور صرف یہ کہا، ٹھیک ہے جی، اور اس کی آواز میں خرخراہٹ آ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حریم اور تحریم کے ساتھ چھت پر آئی اور اپنی گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ مڑی، اپنے دائیں ہاتھ کے پنجے کو 2 مرتبہ کھولا اور بند کیا اور منہ میں منٹ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ 10 منٹ ہیں میرے پاس۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں آلی سے چینی ہوئی گلاب کی کلی تھام کر اپنے کمرے میں پہنچا، جہاں پر ثانیہ میرے ہی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے کی بجائے پیار آ گیا۔ میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی میرے کمرے میں سونے کی اجازت نہ تھی۔ ثانیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تم نے کیا بکواس کی تھی؟ تم جانتے نہیں ہو سجاول بائی کو وہ تمہیں جان سے مار دیتے اگر تم ہمارے کزن نہ ہوتے۔ گرمی کے مہینے کا غصہ دسمبر میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ میں نے ثانیہ کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ چند لمحے تو ثانیہ مجھے دیکھتی رہی، پھر سختی سے کہنے لگی،
جو تم نے مجھے تب کہا تھا سجاول کی لو میرج بغیر کچھ کہے ہی ہو گئی تھی کیا؟ محبت ہو تو اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ ثانیہ جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تمہیں سوچا، تمہیں چاہا اور تمہیں ہی دیکھا۔ آنکھیں بند ہو یا کھلی، میں بتا نہیں سکتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ تو مت بتاؤ، میں نے کون سا پوچھا ہے؟ کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، ثانیہ نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کیوں نہیں ہے محبت؟ ایسا کیا خاص ہے تم میں؟ ثانیہ نے مجھے اپنے باپ کی آنکھ سے دیکھا، اس نے اپنے انداز سے ثابت کیا کہ وہ ایک تانے دار ہی کی بیٹی ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میری تصویر کیوں البم سے چوری کی تھی؟ ثانیہ نے ایسے کہا جیسے چوری کا تانا دے رہی ہوں۔ میں نے ثانیہ کی تصویر اپنے جیب میں رکھی ہوئی تھی، میں نے اسے نکالا اور چلتا ہوا ثانیہ کے قریب چلا گیا۔ وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی اور اس کے اوپر گلاب کی کلی، اور خود جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کے چوکھٹ کے باہر آلی کھڑی تھی، میں اسے دیکھے بغیر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں چھت پر افسردہ سا بیٹھا ہوا تھا، میری نظریں نیچے سے اوپر آتی ہوئی سیڑھیوں پر جمی ہوئی تھی۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد آلی ہونٹوں پر تبسم سجائے اوپر آئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ایک کاغذ تھا اور بائیں ہاتھ میں وہی گلاب کی کلی جو میں نے اس سے چھین کر ثانیہ کو پیش کی تھی۔ تم یہ کیوں لے آئے؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کیا جی؟ آلی نے اطمینان سے کہا۔ یہ گلاب کی کلی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی تھی۔ آلی نے اس کلی کو سونگھتے ہوئے بتایا اور اپنی گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ حریم اور تحریم کہاں ہے؟ دل تو پاگل ہے، آلی نے جواب دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دل تو پاگل ہے، فلم دیکھ رہی ہیں۔ تم نے انہیں فلم کیوں لگا دی؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ آپ نے ثانیہ سے بات کرنی تھی، کیسے روکتی ان دونوں کو اپنے گھر پر؟ خود ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ آلی نے مجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور نیچے چلی گئی۔ امی تخت پوش پر بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی۔ میں ٹیکنیکل کالج سے واپس لوٹا تو دیکھتا ہوں امی کے پاس ہی مٹائی کا ڈبہ پڑا ہے۔ میں نے امی کے پاس بیٹھتے ہی مٹائی کے ڈبے سے 2 گلاب جامن، 1 چمچم اور 1 رسگلہ آنن پانن ہی کھا لیا۔ ابھی میں نے برفی کی 1 ڈلی منہ میں ڈالی ہی تھی کہ امی نے بڑی خوشی سے مجھے بتایا ثانیہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے سانپ سونگھ گیا۔ چاچی جی السلام علیکم۔ آلی چھت کے راستے ہمارے صحن میں آ کے امی جی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی نیوز بریک ہو رہی ہوتی یا ہونے والی ہوتی، آلی نہ جانے کہاں سے آ ٹپکتی۔ اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، آلی کو کیسے خبر مل جاتی۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے آلی؟ امی نے پوچھا۔ کھیر ہے چاچی جی۔ میں میٹھے کا بہت شوقین تھا، مگر اس وقت مجھے میٹھا بھی زہر معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے ہی وہ برفی کی ڈلی میری حلق میں ہڈی بن کر پھنس گئی تھی، اوپر سے کھیر۔ یہ سنتے ہی میرا گریہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلا گیا تو سامنے نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ نانی نے جلدی سے اپنے باہیں پھیلا دی۔ میں نانے کے سینے سے لگ کر بہت رویا تھا۔ نانی آج ہی ملتان سے لوٹی تھی۔ مجھے چپ کروانے کے بعد نانی نے کہا، مہروز میرے ساتھ ٹاؤن شپ چلو، میں نے ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی تمہاری ماسی کو پہنچانی ہے۔ نانی کو مٹھائی کی فکر تھی اور مجھے یہ غم تھا، اب تو ثانیہ ہو گئی پرائی۔